عزیزان محترم، شہیدین نوام، جس دعائے کلمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، قرآن مجید کی 30ویں پارے کی سورہ اس میں خالق انسانیت توصیف انسانیت بیان کر رہا ہے کہ اے اولاد آدم، تم احساس کمتری کا شکار مت ہونا، میں نے تمہیں اپنے بہترین کیمیا سے خلق کیا۔ کل کی تقریر اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی، تو کل تو پورا ٹائم مقدمے ہی میں گزر گیا۔ انشاءاللہ آج کوشش کروں گا کہ خالق کائنات نے اس سے پہلے 4 قسمیں کھائیں۔ قسمیں کھانا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جس کے بارے میں قسم کھائی جا رہی ہے وہ چیز کوئی مہتو رکھتی ہوگی، تبھی تو خدا تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ اگر مہتو نہیں ہوگا تو خدا تعالیٰ قسم نہیں۔ بھائی خالق کائنات نے حیوانات کو بھی خلق کیا، جانوروں کو کوئی قسم نہیں کھائی، یہاں تک کہ ملائکہ کو خلق کیا لیکن کوئی قسم نہیں کھائی۔ ملائکہ تو معصوم ہیں، عبادت پروردگار میں 24 گھنٹہ لگے رہتے ہیں، لیکن انسانیت کے لیے خالق کائنات قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تو خالق کائنات کا قسم کھانا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ انسانیت دوسری مخلوق سے انسانیت کا معیار بلند۔ اور جیسے کل میں نے کہا تھا نا کہ خالق کائنات نے حیوانات کو حالت رکوع میں خلق کیا اور اشیاء کو حالت سجدہ میں خلق کیا، لیکن انسان کو خداوند عالم نے حالت قیام میں خلق کیا۔ حیوانیت کا سر جھکا ہے، درختوں کا سر جھکا ہے، لیکن انسان کا سر بلند۔ تو جب خداوند عالم نے کہا جب میں نے تیرے سر کو بلند رکھا ہے تو اب تیرا سر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند ہونا چاہیے۔ تیرا سر جھکے تو میری بارگاہ میں جھکے۔ آپ نے حیوانات کو دیکھا ہوگا کہ جب حیوان کے سامنے چارہ رکھا جاتا ہے جو وہ کھاتا ہے، گھوس وغیرہ، حیوان نے اس کو خداوند عالم نے عقل نہیں دیا، نماز اس پر واجب نہیں، روزہ اس پر واجب نہیں، خون اس پر واجب نہیں، زکوٰۃ اس پر واجب نہیں، حج اس پر واجب نہیں، کوئی چیز واجب ہی نہیں، ایک تمازات۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب حیوان کے سامنے غذا رکھی جاتی ہے تو حیوان جیسے ہی غذا کے اندر اپنا منہ ڈالتا ہے ناک میں، اور جیسے ہی غذا اس کے دہن میں، اس کے منہ میں جاتی ہے، وہ فوراً اپنے منہ کو نکال کر اوپر کی طرف کرتا ہے۔ غور کیا ہوگا آپ لوگوں نے؟ فوراً اپنے منہ کو نکال کے اوپر کی طرف کرتا ہے، یعنی بتانا چاہتا ہے کہ غذا تو مل رہی ہے انسانوں کے تھرو، لیکن غذا دینے والا اوپر والا، لہٰذا جیسے ہی وہ اپنے منہ کو ڈالتا ہے فوراً منہ اوپر نکال کر خداوند عالم کا شکر ادا کرتا ہے۔ اے میرے معبود، تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ میں اس بے زبان ہوں، اس کے باوجود بھی، اور میرے اندر عقل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تو نے میری غذا کا انتظام کر رکھا ہے۔ جب حیوانیت خالق کائنات کا شکریہ ادا کرتی ہے تو انسانیت کو بھی خداوند عالم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حیوان نے خداوند عالم کا شکریہ سر بلند کر کے کہا، پوری کائنات خداوند عالم کا شکریہ ادا کرتی ہے، پوری کائنات زمین کا چپا چپا خداوند عالم کا شکریہ ادا کرتی ہے۔
اور پرند جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے تمام چڑیاں چہچہانے لگتی ہیں. یہ چڑیوں کا چہچہانا خداوند عالم کا شکریہ ادا کرنا ہے. عبادت پروردگار میں مشغول ہوتی ہے. اے میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تو نے مجھے پوری رات حیات عطا کیا ہے کہ میں صبح کو تیری شکر ادا کرتا ہوں. لہذا چڑیاں بھی چہچہا کے خداوند عالم کا شکر ادا کرتی ہیں. کلیاں پھول جسے کہا جاتا ہے وہ بھی خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں. پوری رات کلی کلی رہے گی. اور کیا لوگوں نے بیلا چمیلی گلاب یہ پوری رات کلی رہتی ہے لیکن جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے وہ کلی کھل کر پھول بنتی ہے. وہ پھول نہیں بنتی ہے بلکہ خداوند عالم کا شکر ادا کرتی ہے. اے میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تو نے مجھے حیات بخشی ہے میری کلی کو مرجھانے نہیں دیا ہے. لہذا معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. معبود تیرا شکریہ ہے. ہر مخلوق خداوند عالم کا شکر ادا کرتا ہے. تو جس کو خداوند عالم نے اپنے لیے خلق کیا اسے بھی چاہیے کہ خداوند عالم کا شکریہ ادا کرے. دیکھیں جانور شکریہ ادا کرتے ہیں کوئی جبر نہیں. ڈنڈا پڑتا ہے نہیں پڑتا. چڑیاں چاہتی ہیں کوئی ڈنڈا نہیں سختی نہیں آزاد لیکن اس کے بعد شکر ادا کرتے. یعنی خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ شکریہ ادا کرو لیکن شکریہ کا خاص خیال رکھنا کہ شکریہ میں عبادت میں جبر نہیں. لا اکراہ دین میں کوئی جبر نہیں. تبین الرشد من الغی میں نے اچھائی اور برائی کو تمہارے سامنے پیش کر دیا. اب تمہارا کام ہے تمہارا کرتبیہ ہے کہ اچھائی کو اپنا لو یا تو برائی کو. تو لہٰذا ہمیں آپ کو چاہیے کہ عبادت پروردگار جب کریں تو خلوص سے دل سے کریں. جو کام محبت میں ہوتا ہے وہ کام زبردستی نہیں ہوتا. لہذا محبت چاہتا ہے خداوند عالم عبادت میں جبر نہیں. لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی جبر ہے ہی نہیں. میں نے تمہیں اچھے اور برے کا چیزیں دکھا دیا اب تمہارا فرض تمہارا کرتبیہ ہے اس پر عمل کرو یا اس پر عمل نہ کرو. تو لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا دیکھیے عبادت تو سب کرتے ہیں. کوئی جبری کرتا ہے عبادت. مثال کے طور پر صبح کو اذان ہو رہی ہے اللہ حی علی الصلاۃ کہا آپ بستر پر آرام کے لیے سو رہے ہیں. اب چونکہ کلمہ اسلام پڑھ لیا ایک مرتبہ بڑی کراہت سکون یہی سونے کے وقت تھا مسجد میں تھی رحمت آئی ہے اذان اسی پر دے دی ہے کہ نہیں. آپ آنکھ ملتے اٹھے اور وضو کیا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ مصلی پر کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا. نماز آپ نے پڑھ لی لیکن دوسری چیز ادھر جیسے ہی احمد بھائی نے کہا حی علی الصلاۃ جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں گئی فوراً ہم نے بستر چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد فوراً وضو کر کے مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے معبود تیرا شکر اللہ. عبادت دونوں ہے لیکن ایک عبادت کراہیت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں آپ. جیسے آپ کے سر پر تلوار رکھی ہوئی ہے نماز میں پڑھو گے تو تلوار گردن کٹ دیا ہے. لیکن ایک عبادت ہے شوق سے ہوتی ہے. جو شوق سے ہوتی ہے اس میں عشق پایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عاشق معشوق کی آواز پر دوڑتا ہے. ٹیلیفون کا معاملہ موبائل کا زمانہ ہے. ادھر فون آیا دوسرے کا فون نہیں اٹھاؤ گے لیکن اگر دوست کا فون آ گیا معشوقہ کا تو فوراً آپ کنارے میں جا کر بات کرنا شروع کر دیں گے. یہاں بیٹھی رہے. تو عزیزان محترم عشق جو ہے انسان کو کھینچتا ہے. نماز اس نے بھی پڑھی نماز دوسرے نے پڑھی. پہلے کی نماز میں کراہیت جبری پڑھی سمجھ لیجیے اور دوسرے نے خلوص اور محبت کے ساتھ کھینچ کے مسجد میں لے کر آئی پڑھی.
دونوں کی نماز میں ڈفرینس ہے. شیطان اس کو نہیں بہکا پائے گا، لیکن جس نے نماز کھڑبڑی والی ہے اس کو نماز کو بہکا دے گا شیطان. میں تو زیادہ تر مثالوں کا واقع دینے کا عادی ہوں. ماشاءاللہ سب کے مکانات پکے ہیں. کام ادھر میں تو کچا مکان میں نے دیکھا ہی نہیں. اب سب کے مکان پکے ہیں. جب آپ فرش بھی بناتے ہیں، فرش کی مثال دیجیے، فرش کی مثال. یہ فرش ہے، چکنا ہے، اور اگر یہی فرش کھربد رہا ہو، کہیں اٹھا ہو، کہیں بیٹھا ہو، کہیں اٹھا ہو، کہیں بیٹھا ہو، تو کہیں گے بھائی ذرا فرش تو صحیح کر لو. بھائی فرش تو ہے بیٹھنے کے لیے ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے پلین نہیں. فرش چھت وہ پلین اچھا مانا جاتا ہے جو پلین ہوتا ہے، اور وہ چھت اچھا نہیں مانا جاتا جو پلین نہیں ہوتا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب چھت تیار ہو جاتی ہے، بلڈر کہتا ہے کہ چھت تیار ہو گئی ہے، آپ نے فوراً 1 لوٹا پانی ڈالا. 1 لوٹا پانی ڈالا. اب پانی چھت کے اوپر نہیں رکا، سب پانی پورا نالی کے ساتھ باہر چلا گیا. آپ نے کہا ہاں یہ چھت ہماری مکمل ہو گئی. لیکن اگر پانی رک گیا تو آپ بلڈر سے کہیں گے بھائی پیسہ تو ابھی نہیں دوں گا. کیوں؟ ابھی چھت مکمل نہیں ہے. چھت مکمل پانی رک جا رہا. چھت دونوں چھت ہے کہ نہیں؟ ایک میں پانی نہیں رکتا ہے، ایک میں پانی رکتا ہے. راستہ دونوں راستہ ہے. ایک راستے میں آپ کو اونچا نیچا پتھر ملیں گے، اور ایک راستہ جو ہے دلی سے بامبے والا ہائی وے جو ہے، اس پر ذرا سا بھی پتھر نہیں ملے گا. ذرا سا پورا پلین ہے، ڈابر لگا ہوا ہے. تو آپ کس راستے سے جائیں گے؟ اس راستے سے جائیں گے. اگر آپ کو احمد آباد جانا ہے تو اس راستے سے جائیں گے، بامبے جانا ہے اس راستے سے جائیں گے، کیونکہ وہ پلین راستہ ہے. تو اسی طریقے سے ہماری آپ کی زندگی دو اعتباروں سے لگی ہوئی ہے. ایک ہمارا قلب جو ہے پلین ہوتا ہے، ایک ہمارا قلب دل جو ہوتا ہے، ہارٹ جو ہوتا ہے وہ پلین نہیں ہوتا. تو بھائی جس طریقے سے چھت کے لیے شرط یہ ہے کہ پانی رکنے نہ پائے تو چھت اچھا مانا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی بھی گندگی چھت کے اوپر رک نہ پائے. تو اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ انسان وہی کامیاب ہوتا ہے. اسی لیے ہم آپ نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے معبود مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سیدھے راستے پر چلا. کیوں؟ ایسا راستہ ہو غیر المغضوب علیہ، جس میں کوئی گڈھا اٹھا نہ ہو. اگر گڈھا ہوگا تو شیطان بہکائے گا، اگر گڈھا نہیں ہوگا تو شیطان نہیں بہکائے گا. اگر پلین ہوگا تو ایک مرتبہ اگر حسد بھی آئے گا تو ایمان کی دھارا بہا لے جائے گی. اگر غیبت بھی آئے گی تو ایمان کی دھارا بہا لے جائے گی. اگر بہتان آئے گا تو ایمان کی دھارا بہا لے جائے گی. لیکن اگر گڈھا پایا جائے گا، اگر ایمان کی دھارا بہانا بھی چاہے گی، تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد اسی گڈھے میں حسد بھی گرے گا، اسی گڈھے میں بہتان بھی گرے گا، اسی گڈھے میں غیبت بھی گرے گی. جب غیبت گرنا شروع ہو جائے گی، ایک مرتبہ شیطان کو موقع مل جائے گا کہ اب یہ میرے چنگل میں آ گیا ہے. لہذا آج تو نماز صبح کے لیے کراہتاً اٹھے تھے، کل نماز صبح کے لیے کہہ دیں گے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. صلوات پڑھتے وقت میں نے بارہا کہا تو نجمہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں انسان کی کیٹیگری 3 ہوتی ہے. انسان کی کیٹیگری 3 ہوتی ہے. ایک کیٹیگری بچپنا ہوتا ہے، ایک کیٹیگری جوانی ہوتی ہے، یانگ کی جگہ یوتھ، اور ایک بڑھاپا اولڈ. یوں چلے یوتھ. پہاڑ دیکھا ہے آپ نے؟ ادھر سے چلو چوٹی پہنچنے کے بعد پہاڑ تک نیچے اتر، تو ادھر اترنا وہ بڑھاپا ہے، ادھر چڑھنا بچپنا ہے. پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے گا انسان، یہ اس کے شباب کی منزل ہے، یہ اس کے جوانی کی منزل ہے. اسے کہتے ہیں یوتھ. اسی لیے اسلام شریعت مقدسہ نے نماز بچپنے میں واجب نہیں کیا، روزہ بچپنے میں واجب نہیں کیا. ہر تمام احکامات شرعیہ اسلامی قوانین 15 سال کے بعد واجب ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان بچپنے کی منزلوں سے گزر کر جیسے ہی ڈیوڑیے جوانی پر قدم رکھے گا، نماز نے آ کر
اس کا استقبال کیا ہم تمہارے ساتھ، روزے میں آ کر اس کا استقبال کیا ہم تمہارے ساتھ، حج میں آ کر اس کا استقبال کیا اور بھگت کیا کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ تمام احکامات الہیہ اس کا استقبال کر بتایا اب تمہارے اندر یہ صلاحیت پائی جانے لگی ہے کہ تم خدا وند عالم کی بارگاہ میں۔ تو عزیزان محترم، جب انسان 15 سال کا ہونا چاہتا ہے، اسی لیے انسان جب 15 سال کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے کہ اے میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو جوانی پہاڑ کی چوٹی کے مانند ہے کہ پہاڑ کی چوٹی جب انسان چڑھتا ہے پہاڑ کے اوپر اس کو تمام چیزیں یاد رہتی، کہاں میرے قدم لڑکھڑائے تھے، کیسے 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 ہم اٹھتے بیٹھتے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے ہیں۔ اور جب پہاڑ کی چوٹی پر انسان پہنچتا ہے تو اس کے بعد زمین کی طرف دیکھتا ہے کہ ہم کو پھر اسی طرح واپس پلٹنا ہے۔ تو جو جو کمزوریاں اس کو چڑھنے میں لاحق ہوئی تھی، جو جو کمزوریوں کا سامنا اس نے پہاڑ کے چڑھنے کیا تھا، اب وہ تمام کمزوریوں کی طرف اس کی نگاہیں رہیں گی، اس لیے کہ چڑھنے میں تو چڑھ گیا ہوں لیکن جب اتروں گا تو کہیں اگر میرا قدم سلیپ کر گیا ہے تو اب ہم جب پہاڑ کے نیچے سے گریں گے تو ہماری ہڈی کو پسلی بھی نہیں ملے گی۔ تو عزیزان محترم، اسی کہتے ہیں جوانی کی، جوانی کی منزلیں جب انسان طے کر لیتا ہے اور اس کے بعد جب شباب کی منزلوں پر پہنچتا ہے، ایک مرتبہ انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم کو اسی زمین کی طرف پھر جانا ہے، لہٰذا جو جو غلطیاں ہم نے حالت شباب میں کیا ہے اب دوبارہ وہ غلطیاں جو جوانی میں ہم کر چکے ہیں اب دوبارہ وہ غلطیاں نہ کرنے پائیں، اس لیے کہ چڑھنے میں اٹھ بیٹھ کر چڑھ تو گئے تھے لیکن اترنے میں جو ہے اگر پیر سلیپ کر گیا ہے، اگر جوانی میں قدم لڑکھڑا گئے ہیں تو یہ بات کو یاد رکھیے گا، اگر جوانی میں قدم لڑکھڑا گئے ہیں تو انسان کا سنورنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ جوان ہے، پورے اسلام کی امید، اسلام کا فیوچر جوانوں کے اندر ہے۔ رسول اللہ نے آخری وقت میں جب لشکر بھیجا ہے، اسامہ کے ہاتھوں کمانڈری میں اسامہ جوان جناب اسامہ جوان تھے۔ علی رسول کی نصرت کا وعدہ جو اس نے کیا تھا وہ جوان تھا۔ جالوت اور طالوت کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں اللہ کی نمائندگی کرنے کے لیے کمانڈر گیا تھا، وہ جوان تھا۔ ابراہیم نے نمرودیت کا سامنا کیا، جوان تھے۔ لہذا جتنے کارنامے انجام دیے گئے ہیں وہ جوانی کے عالم میں انجام دیے گئے، تو لہذا جوانوں کو اپنی قدر سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا بھوش، اسلام کا فیوچر جوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ لہذا اگر جوان عبادت سے مولا علی کہتے ہیں مجھے جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ نے جناب ابو ذر سے کہا یا ابو ذر اقترب خمس قبل الخمس، 5 چیزوں کا 5 چیزوں سے پہلے خیال رکھو، دھیان رکھو۔ الشباب قبل الضعف، جوانی کا کی قیمت جانو قبل اس کے کہ تمہارے اندر ضعیفی ہے۔ تو جوان ایک ایسے گیلی مٹی کے مانند ہوتا ہے کہ جس طریقے سے گیلی مٹی کے اندر جو نقشہ آپ نے بنا دیا وہ نقشہ مکمل رہے گا، لیکن اگر مٹی پتلی ہو گئی، گارا ہے تو اس میں نقشہ بنا کے مٹ جائے گا، یا یہی مٹی اگر سخت ہو گئی تب اس میں نقشہ نہیں بنائیں گے، یا بنے گا تو بڑی محنت سے بنے گا، چینی سے ٹاپ 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 بڑی محنت لگتی ہے کہ نہیں؟ پتھر کا اگر آپ نقش بنائیں گے بڑی محنت لگے گی، لیکن گیلی مٹی میں ادھر لکڑی کھینچے ادھر لکڑی گلاب کا پھول تیار۔ لیکن گارے میں اگر آپ پانی کریں گے تو وہاں پر کیا ہے وہاں پر پھول نہیں بنے گا، فوراً مٹ جائے گا۔ وہی حال بچپنا ہے، بچپنا گارے کی مانند ہے، اس میں جو کچھ کہو گے بچہ کھیل کود میں اس کو اڑا دے گا۔ جوانی گیلی مٹی کے مانند ہے، جس طرح گیلی مٹی کے اندر جو نقشہ بنا دیا وہی نقشہ کامیاب ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ مٹی سوکھ جائے گی لیکن نقشہ نہیں ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ گیلی مٹی میں اندر جو ہے کیچنگ پاور زیادہ ہوتا ہے، اور ضعیفی پتھر
ضعیفین عمل کرنے میں بڑی دشواریاں ہوتی ہیں، گھٹنے جواب دے دیے ہوتے ہیں، زبان جواب دیتی رہتی ہے، بڑی مشکل سے سجدہ ہوتا ہے، بڑی مشکل سے رکوع ہوتا ہے، لیکن جوانی میں جو ہے سجدہ بھی آسانی سے ہوتا ہے، رکوع بھی آسانی سے ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے جوان بھائیوں، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اپنی جوانی کو صرف کرو تو اس کی راہ میں صرف کرو جس نے ہمیں شباب بخشا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب بس چلتی تھی تو اس کا میٹر باندھ دیا جاتا تھا کہ 60 سے اوپر میٹر کی کوئی جانے نہ پائے، ورنہ آگے چیک پوسٹ پر جو ہے جو سعودی والا رہتے ہیں وہاں 100 پر 150 کے اوپر جو میٹر باندھ دیا جاتا ہے، اس کے آگے گئے تو فوراً جو ہے آگے والا اسٹاف جو ہے آ ٹیکس لگا دے گا۔ ویسے میری بھی سوئی باندھ دی گئی ہے، 1 گھنٹہ پونے ڈالر کو مسائل شروع کرنا ہے، مجبوری ہے۔ سوال پڑھتے محمد والے۔ پیچھے آنے والوں بڑی تکلیف ہو رہی، سلوات پڑھتے رہیے، آگے آتے رہیے۔ تو خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اے انسان، تو چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے، بہت ہی بلند بھاری بھرکم ہو، تم اپنی اوقات کو جانو، محنت میں بہترین کیمیا سے کرتی ہے۔ کل کی تقریر اذان عالیہ میں ہوگی، خداوند عالم نے اس سے پہلے 4 قسمیں کھائی، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے کوہ طور کی، قسم ہے امانت والے شہر مکہ۔ ظاہر دیکھا جائے تو چاروں میں کوئی ربط نہیں پایا جا رہا، کوئی سمبند نہیں ہے، لیکن خداوند عالم جو قسم کھا رہا ہے، میں نے کل مثال دی تھی موبائل کے ذریعے سے کہ خداوند عالم قسم کھا رہا ہے، کوئی معمولی قسم نہیں کھا رہا ہے، کوئی بے ربط کام نہیں ہے۔ کلام حکیم ایک مت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا انجیر کا تعلق بھی انسانیت سے ہے، زیتون کا تعلق بھی انسانیت سے ہے، کوہ طور کا تعلق بھی انسانیت سے ہے، اور امانت والے شہر مکہ کا بھی تعلق انسانیت سے ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے، میں نے کل کہا تھا نا کہ جب آدم کی خلقت ہو رہی تھی، آدم کا پتلا بن چکا تھا، یہ انسانیت اپنا معیار سمجھے کہ خداوند عالم نے اپنی امانت حیوانوں کی سپرد نہیں کیا ہے، خداوند عالم نے اپنی امانت ملائکہ کے سپرد نہیں کیا ہے، نہ حیوانات کی باڈی میں روح پھونکی ہے، نہ ملائکہ کی باڈی میں روح پھونکی ہے۔ اگر روح پھونکی ہے تو اب کس کے باڈی میں پھونکی ہے؟ انسانیت کی باڈی میں پھونکی ہے، اور ملائکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جیسے ہی میں اس کے اندر اپنی روح داخل کروں، سب کے سب سجدے میں کر گر جانا۔ تو یہاں پر آپ نے غور کیا ہے، انسانیت وہ مخلوق ہے کہ جس پر ملائکہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو آدم کا سجدہ نہیں ہوا، بلکہ روح پروردگار کا سجدہ ہوا۔ تو جب آدم سے، جناب آدم سے یہ ابلیس آدم کا سجدہ نہیں کیا، آدم تھے معصوم، میں نے کل کہا تھا تو تھوڑی بات رہ گئی تھی کہ آدم تھے معصوم، 1,24,000 تمام انبیاء کرام ہیں معصوم، اور تمام کا نور جو ہے معصوم سلبوں سے ہوتا ہوا ہر نبی کے یہاں پر آیا ہے۔ تو جب نبی کا جانشین جو ہوتا ہے، نبی کا امام جو ہوتا ہے، وہ بھی اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ معصوم ہو۔ جب نبی معصوم ہے تو نبی کے جانشین کے لیے بھی معصوم ہونا شرط ہے۔ میرے نبی کے لیے کیا ہے؟ خداوند عالم کیا کہہ رہا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی پروردگار نہ ہو جائے، یعنی رسول کے اوپر جو ہے خداوند عالم نے رسول کے قول کی بھی ضمانت دیا ہے، خداوند عالم نے رسول کے فعل کی بھی ضمانت دیا ہے۔ خداوند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب کا کلمہ تم نے نہیں مانی ہے بلکہ میں نے مانی، اے میرے حبیب کلام تم نے نہیں کیا بلکہ میں نے کیا ہے۔ تو اب جان لیجئے، جسے اللہ کا رسول بلائے سمجھ لیجئے خدا بلا رہا ہے، جسے اللہ کا رسول بھگائے اسے سمجھ لیجئے خدا بھگا رہا ہے۔ یہ بھی معصومیت کی عصمت کی شرط ہوگی کہ وہ بھی ہوائے نفس کی پیروی نہیں کرے گا، وہ بھی مطیع پروردگار ہوگا۔ جو نبی کا جانشین ہوگا یعنی امام جو ہوگا وہ بھی ہوائے نفس کی پیروی نہیں کرے گا، وہ بھی مطیع پروردگار ہوگا۔ اب امام پردہ غیب میں چلا گیا، میرا آخری امام پردہ غیب میں ہے، تو اب ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ امام نے کہا اے میرے مولا
آج کے زمانے میں ٹرین نہیں تھی، ہمیں ٹرین میں سفر کرنا ہے، اے مولا بتائیے ہوائی جہاز میں سفر کیسے کریں، اے میرے مولا بتائیے ٹرین میں سفر کیسے کریں؟ تو میرے مولا نے حکم دیا ہے، دیکھو میں تمہاری میری نظر کرامت تم سے غافل نہیں ہے، اگر میں نظر کرامت اگر میرا رحم تم سے غافل ہو جائے ہم آج سے زمانہ تمہیں اٹھا لے جائیں گے۔ اے میرے مولا میں کیا کروں، پریشان ہوں، آپ تو پردہ غیب میں ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ دیکھو میں پردہ غیب میں جا رہا ہوں، لیکن میں کچھ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے نشانیاں بتائی تھی، جس طریقے سے اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں کہ رسول کے بعد کس کی اتباع کرنا ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، ورسولہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھو نبی کی ولایت کو، رسول کی ولایت کو خداوند عالم نے واضح طور پر بیان کیا، اپنی ولایت کو خداوند عالم نے واضح طور پر بیان کیا، لیکن جب نبی کا جانشینی کا معاملہ آیا تو اس کی ولایت کے لیے صفات بیان کر دیا کہ سب سے پہلے ایمان لایا ہو اور اس کے بعد نمازیں قائم کی ہو اور حالت رکوع میں زکات دیا ہو۔ تو اب ولایت جو ہے، اب نبی کی ولایت ثابت ہو گئی، اللہ کی ولایت ثابت ہو گئی، نبی کے بعد جو ہے نبی کے جانشین کی ولایت ثابت ہو گئی۔ اب نبی کا جانشین جب پردہ غیب میں جائے گا، اب اس کے جانشین کی ولایت کیسے معلوم پڑی کہ اب ایمان کے احکامات کو ہم کس کے دے ڈوری پر جائیں؟ فیروز صاحب 4 رکعت کے امام ان کے پاس جائیں؟ نہیں، امامت کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس مسائل کا حل لینے کے لیے مت جانا، مسائل کا حل اس کے لیے جانا جس لیے نبی اور امام کے لیے شرط مطیع امر پروردگار ہو اور ہوائے نفس کی مخالفت کرتا ہو۔ تو اب امام نے کہا کہ دیکھو میرے بعد احکامات لینے جانا، اس کی شرط یہ ہے کہ ہوائے نفس کی پیروی نہ کرتا ہو، جو دل چاہے اس کو حلال کر دے، جو دل چاہے اس کو حرام کر دے، اس کی پیروی مت کرنا، بلکہ اس کی پیروی کرنا اگر گھر میں کنواں کھودا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں کنواں اگر نجس ہو جاتا تھا تو اس کو پاک نہیں ہوتا تھا، لیکن مرجعیت اسے کہتے ہیں۔ جب مرجعیت اشتہار کر کے اس قدموں پر پہنچی کہ اس نے دیکھا کہ پانی جو ہے مطہرات میں سے ہے، اگر پانی کے اندر کوئی گندگی نجس شے پڑ گئی ہے تو جیسی نجاست ہوگی ویسا ڈول پانی نکالا جائے گا تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ پہلے زمانے میں کنواں نجس ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی مرجعیت نے اشتہار، اسی لیے اشتہار رکھا گیا ہے، جیسے ہی قرآن و حدیث کے ذریعے سے اس نے مسائل کو کیش کرنے کے بعد جب یہ نتیجے پر پہنچا کہ پانی اس کنواں پاک ہو جائے گا، 40 ڈول پانی نکالو کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا، 20 بالٹی پانی نکالو، جب مسئلہ ایک دم واضح ہو گیا ہے تو دیکھیے یہ اسے کہتے ہیں مرجعیت کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنے فائدے کے لیے کیا تھا، اپنے گھر میں کنواں تھا اس لیے فتویٰ دے دیا، تو اس نے پہلے اپنے گھر کے کنویں کو بند کروا دیا ہے، اس کے بعد فتویٰ دیا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے ایسا اسی لیے کیا ہے کل ہم پر ہوائے نفس کا الزام نہ لگنے پائے۔ لہذا عزیزان محترم، اگر کوئی احکامات حاصل کرنا ہے تو ایسے کے در پر جاؤ جو مطیع امر مولا ہو اور ہوائے نفس کی مخالفت کرتا ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اس لیے مرجعیت کے لیے امامت کے لیے شرط ہے، ہمارے سب امام ہیں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، میرا درمیانی میڈیم بھی محمد، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ لیکن آج اطاعت کس کی جا رہی ہے؟ امام عصر کی جا رہی ہے، اس لیے کہ میرا امام زندہ ہے ظاہری طور پر اور باقی امام ظاہری طور پر زندہ نہیں ہے۔ تو جب زندہ کی اطاعت خداوند عالم کر رہا تو جب امام پردہ غیب میں گئے، آیت اللہ حکیم بھی مرجع وقت گزرے صاحب تقلید، آیت اللہ خمینی بھی ہے تھے، آیت اللہ خمینی کے بعد آیت اللہ کوئی بھی تھے، تو کیا ہم آقا حکیم کی تقلید کر سکتے ہیں اس وقت؟
ایک مرتبہ شریعت آواز دے کہ مردہ کی تقلید جائز نہیں. تقلید پر باقی رہ سکتے ہو لیکن مردہ مجتہد کی تقلید پر سٹارٹنگ نہیں کر سکتے. بھائی ہمیں مزہ آ رہا ہے آقا حکیم کا فتویٰ پہ. کہا کچھ بھی ہو آقا حکیم کے زمانے میں بہت سے مسائل نہیں تھے. یہ بعد میں سائنس نے ایجاد کیا ہے. لہٰذا اگر تقلید کرنا ہے تمہیں کرنا واجب ہے انسان کے اوپر. تقلید کوئی ڈراؤنی شکل نہیں ہے. یہ انسان کا مزاج تقلیدی ہے. ہم بیمار ہوتے ہیں, مجھے ڈائبٹیز ہے, میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, ڈاکٹر نبض دیکھے گا, خون ٹیسٹ کہے گا اور ڈاکٹر انیس ہمارے خون کی رپورٹ لیں گے, بتائیں گے کہ ہاں اتنا آپ کا شوگر ہے. میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, ڈاکٹر دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد دوائیں لکھے گا. بھائی ہم خود لے لیں, ہم مولانا ہیں, مجتہد ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, امام جمعہ کا عمدہ ہیں, ہم کیوں انیس کے پاس جائیں, کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں. کہا نہیں, ہماری فیلڈ دوسری ہے, ہمیں مرضوں کی تشخیص نہیں معلوم. ہم اگر جائیں گے تو دوسری دوا لینے کی ریئیکشن کر جائے. تو جب آپ اپنے جسم کے امراض کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر کے لیے رجوع کرتے ہیں, وہ بھی پی ایچ ڈی ہو, تو اسی طریقے سے جھولا چھاپ ڈاکٹر کی دواؤں نہیں لیتے ہم. کیوں؟ اس لیے جھولا چھاپ ڈاکٹر کی دوائیں لیں گے تو ہو سکتا ہے کبھی فائدہ کر جائے, کبھی ریئیکشن کر جائے. اگر ریئیکشن کر دیا تو ختم معاملہ. اسی لیے کہا گیا نیم حکیم خطرے جان, آدھا حکیم جان کا خطرہ, نیم ملا خطرے ایمان. آدھا میں جھولا چھاپ مولوی اس کے پاس نہیں مر جائیے. جس طریقے سے آپ علاج کے لیے ایم ڈی تلاش کرتے ہیں, اسی طریقے سے روحانی علاج کے لیے بھی ایم ڈی تلاش کیجئے. جس طریقے سے جسمانی علاج کے لیے جھولا چھاپ ڈاکٹر نہیں پکڑنے جاتے, اسی طریقے سے روحانی علاج کے لیے جو ہے چھوٹے موٹے مولویوں سے مت کیجیے. ہے اگر کوئی مسئلہ درپیش آئے تو ایم ڈی کے پاس جائیے, یعنی مرجع تقلید کے پاس جائیے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو اسی لیے خدا تعالیٰ کیا کہا, والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی, قسم ہے زیتون کی. بس سادھارن طرح سے انجیر کی آج کو بات ختم کرنے چاہتا لیکن کیا ختم نہیں ہے. تو جب جناب آدم کے سجدے کا خداوند عالم نے ملائکہ کو حکم دیا تو پورے ملائکہ نے جیسے ہی جناب آدم کے اندر روح داخل ہو گئی, تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس. خداوند عالم کا ابلیس کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ماں منع کر داتا سلی زبر کو, اس چیزیں نے منع کیا تھے سجدہ کرنے سے. کہا معبود ہم کو تم نے آگ سے خلق کیا تھا اور آدم کو مٹی سے, آگ مٹی سے افضل کیا, تو لہٰذا میں نے سجدہ نہیں کیا. دیکھیں شیطان تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ افضل مفضول کا سجدہ نہیں کیا. لیکن یہ انسان ایسا ہے کہ وعدے وفادے پیغام ہوا, اتنا انسان کنورٹ ہو گیا کہ جس نے کہا کہ لولا علی, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ہلاک ہونے والے کی اتباع تو کر رہا ہے لیکن جو ہلاکت سے بچا رہا اس کی اتباع کر ہی نہیں رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل. جب شیطان کو مدد مل گئی, جب میں نے کہا, اب اس نے سینہ تان کے کہا معبود اب میں چوراہے پر بیٹھ کر تیرے چاہنے والوں کو بہکاؤں گا. تو خداوند عالم مال جب پیور رہتا ہے تو کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے. میں بھائی اگر رنگ اچھا ہے تو پھر کون کمپٹیشن کیسا مارکیٹ میں, اگر مال اچھا ہے تو کوئی پریشانی نہیں. پریشانی تو وہاں ہوتی جہاں ملاوٹ ہو. تو خداوند عالم کے سامنے شیطان نے کہا میرے معبود میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, نیک بندوں کو بہکاؤں گا. خداوند عالم کا جا, جو میرا نیک بندہ ہوگا وہ بہکے گا ہی نہیں. اگر بہک بھی گئے کہا میں چاروں طرف سے گھوم کر بہکاؤں گا, آگے پیچھے اگر بغیر سب طرف سے. اللہ نے کہا اچھا چاروں طرف سے بہکے, کہاں چاروں طرف سے بہکاؤں گا, پورے بھور میں لے لوں گا. کہاں جائے گا؟ نماز کے وقت ہوگا, ادھر عامر بھائی کہیں گے حی علی الصلاۃ, میں اس کو تھپکی دے کر سلا دوں گا.
کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیے، اگر سورج نکلنے سے پہلے آپ نے بستر چھوڑ دیا ہے آپ کا تھوک میٹھا ہوگا، اور اگر سورج نکلنے کے بعد آپ نے بستر چھوڑا ہے تو آپ کا تھوک کڑواہٹ میں پیدا جائے گا۔ تجربہ کر لیجیے گا کبھی نہیں کبھی۔ تو شیطان جو ہے انسان کو سلا دیتا ہے، جب انسان سو جاتا ہے طلوع آفتاب ہو جاتا ہے تو شیطان تھوک کے واپس چلا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تجربہ کر لیجیے گا۔ تو شیطان نے کہا معمول چاروں طرف سے بھاگا ہوگا، نماز کے لیے صبح لے جائے گا، میں اس کو تھپی دے کر سلا دوں گا۔ جہاں خرچ کا معاملہ آ گیا، کیا پاگل ہوئے، لاس ہو رہا ہے معاملہ، بزنس میں شیئر مارکیٹ اتنا ہائی جا رہی ہے، اگر 1/5 نکال دو گے تو شیئر مارکیٹ میں تمہارا حصہ نہیں رہ جائے گا، اتنا فائدہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا۔ اس لیے جو انسان کو بھگا دیتا ہے۔ حج کا معاملہ ہے، کہاں جا رہے ہو، جب ضعیفی آئے گی تو حج میں جانا، ابھی جوانی ہے، ابھی کمانے کا عمر ہے کہ جا کے حج کرو گے، 1 مہینہ جو ہے اپنا بزنس لاس کرو گے، مان کے چلو بڑھاتے میں جب کریں گے تب جائیں گے حج کرنے۔ تو شیطان چاروں طرف سے بہکا رہا ہے، جوانوں کو بہکائے گا نماز صبح کے اٹھنے نہ اٹھنے دے گا، جوانوں کو بہکائے گا کہ حج پر نہ جاؤ، جوانوں کو بزنس مین کو بہکائے گا خرچ مت نکالو۔ یہ تمام چیزیں بنائی مولویوں کی ہیں، یہ تمام چیزیں شیطان بہکائے گا۔ خداوند عالم کا چاروں طرف بہکائے کہاں؟ کہا لیکن جب میرا خاص بندہ ہوگا، جب تیرے بہکانے کے بعد جس طریقے سے بیٹا اگر جو ہے لاگ نالائق ہو جاتا ہے، جیسے ہی بیٹا باپ کی نگاہوں کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پاپا مجھے معاف کرنا، میں نے غلطی کر دی، آپ کی زبان پر جو ہے آپ کی آواز پر میں نے اپنی آواز بلند کر دی تھی، جو جوانوں کا دستور ہے، اگر باپ منع کرتے مت جاؤ، چھوڑے سوتے رہو، تمہارا زمانہ پرانا تھا، اب میرا زمانہ ایڈورٹائز آگے بڑھ گئی ہے، موبائل میں کیا کیا جو ہے چیزیں آ رہی ہیں، تمہیں کیا پتا، سوڑے رہو۔ تو اب بچے کو جیسے ہی ندامت ہوئی، بچے نے ہاتھ جوڑا، بابا معاف کر دو، باپ کے اندر رحم آیا، باپ نے فوراً معاف کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ ہے، صرف ماں باپ کو بیٹے کے درمیان ایک رشتہ ہے کہ جو اللہ کے یہاں سے زمین پر لانے کا، بیچ میں ٹاور ہے یہ باپ۔ لیکن جیسے ہی بچہ باپ کے سامنے کھڑا ہوا، بچے باپ نے معاف کر دیا۔ تو خداوند عالم نے کہا یہ خالق مجازی ہیں، خالق حقیقی میں ہوں، تو چاروں طرف سے گھیرے گا، لیکن جب میرا بندہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہے گا الہی اللہ، اے میرے معبود مجھے معاف کر دے، میں شیطان کے بہکائے میں آ گیا تھا، ظلم تو نفسی، میں نے اپنے ظلم کے اوپر اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تھا، اے میرے معبود تجھے معاف کر دے، تو خداوند عالم کہے گا اے میرے بندے تو نے میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہے تو لہٰذا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اگر یہی بندہ جو ہے میری بارگاہ میں آ کر اپنی پیشانی کو خم کر دے گا، اے میرے معبود تجھے مجھے معاف کر دینا، میں نے صبح کی نماز میں تاخیر کر دیا تھا، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، تو خداوند عالم کہے گا اے میرے بندے تو سر اٹھا لے، میں نے تجھے مستقیم القامت قرار دیا ہے، میں نے تیرے سر کو بلند کیا ہے، اگر تو نے میری بارگاہ میں سر رکھا ہے تو میں تیرے سر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دوں گا۔ تو عزیزان محترم، شیطان نے کہا میں چاروں طرف سے بہکاؤں گا، خدا نے کہا میں نے 7-6 راستے بیان کیے ہیں، 4 راستوں پر تیرا کنٹرول ہے، 2 راستوں پر میرا کنٹرول ہے۔ جب بندہ توبہ کے لیے ہاتھ بلند کر دے گا میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، جب بندہ پیشانی کو خم کر کے سجدہ شکر کرے گا میں اس کے سر کو بلند کر دوں گا۔ صلوات پڑھتے محمد انسان کو جو ہے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ میں کیا لگا عبادت عادت نہیں ہونی چاہیے، عبادت خلوص چاہتی ہے، محبت چاہتی ہے۔ عاشق کو معشوق سے محبت ہوتی ہے تو اس میں بات دوسری ہوتی ہے، اگر عاشق کو معشوق سے محبت نہیں ہوتی منور بھائی تب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے حکم کرو، اللہ کی اتباع کرو۔ میں تقریر کیا کہا تھا کہ نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے بلکہ اطاعت پروردگار کرنا، اسے کہتے ہیں عبادت۔ عبادت عادت کا نام نہیں بلکہ اطاعت کا نام ہے۔ اسی لیے خداوند عالم کا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صحابہ نعم کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت خداوند عالم نے کہا اب علی جو ہے پوری رات ہزار تکبیروں کی آوازیں سننے والا پڑوسی جو ہے علی کی تکبیریں سن رہا ہے، لیکن آج انہیں پروردگار اللہ رسول نے کہا علی آج ہمارے
हमारे बिस्तर पर सो जाओ। तो मेरे मौला क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? देखिए अली पर अल्लाह को रसूल पर कितना भरोसा है। रसूल ने कहा हाँ अली तुम्हारे सोने से मेरी जान बच जाएगी। अली ने फौरन कहा अल्लाह खुदा का शुक्र अदा किया कि आज मेरे माबूद तेरा लाख लाख शुक्र, तूने इस काबिल समझा कि मुझे अपने नबी का फिदिया करा। नबी शब की तारीखी भी निकल गए और अली के हवाले अमानतें कर गए। अली ने नबी को सादिक माना, कल इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो शेयर पढ़ूंगा। अली ने नबी को सादिक माना। नबी ने कुफार मक्का की अमानतें अगर नबी चाहते तो पहले ही दे सकते थे, लेकिन नबी ने कुफार मक्का की अमानतें अली के हवाले कर दिया। अली सुबह जाकर जो है खाने काबा के दीवार पर खड़े होकर ऐलान करना सबकी अमानतें दे देना। कोई तारीख बता दे कि नबी ने लिख के बताया हो कि फला की ज़ैद कितनी है और इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, किसी को नहीं बताया। अली से कोई नहीं बताया कि इसकी कितने रकम है, लेकिन अली ने जाकर खड़े होकर कहा और जिसकी रकम थी वो आकर अपनी रकमें ले रहा है, अपनी अमानतें ले रहा है। अली सबकी अमानतें वापस कर रहे हैं। अजीजाने मोहतरम, अब रसूल हिजरत कर कर मदीना से मक्के से मदीने पहुंच रहे हैं। अब जैसे ही रसूल मदीने पहुंचे हैं, एक मर्तबा मदीने वालों मुसलमान थे, उनके शौक बरबला पैदा हुआ, मेहमानी के फराइज अंजाम देने वाले थे, मेजबानी के। सबने चाहा कि रसूल हमारे यहाँ आए, वो कह रहा रसूल हमारे यहाँ आए। रसूल ने कहा कि देखो रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, आलमीन के लिए रहमत बनकर आया है, किसी के दिलशिकनी करने के लिए आया है। तो रसूल ने कहा कि ठीक है, सब कह रहे हैं मैं किसके यहाँ जाऊँ किसके यहाँ न जाऊँ, अगर आप यहाँ जाऊँगा वो नाराज, उनके जाऊँगा वो नाराज। ऐसा है कि मैंने अपना नाका छोड़ दिया है, मेरा नाका जिसकी जगह पर दरवाजे पर जाकर बैठ जाएगा मैं उसका मेहमान हूँगा। रसूल का नाका चला, आगे आगे नाका है, पीछे पीछे मदीने के मुसलमान हैं, और नाका जाने के बाद अब वो अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर बैठता है। जैसे वो अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर जाकर नाके ने अपना बैठा है, एक मर्तबा लोगों ने आकर वो अय्यूब अंसारी मुबारकबाद दी, आई वो अय्यूब मुबारक हो, अल्लाह का नबी तुम्हारे यहाँ मेहमान आया है। तो जब नबी ऐसा है तो नबी की सवारी भी ऐसी होती है। अब जो नबी का जानशीन होगा उसके यहाँ भी पाया जाएगा। तारीख उठाकर देखिए, क्या तो नबी की सवारी ने नबी की मंजिल का पता बताया है, या इमाम की सवारी ने इमाम की मंजिल का पता बताया है। नबी की नाका बैठा है तो वहां पर नबी की मंजिल बनी है। और हुसैन नबी ने भी जो है मक्के से हिजरत किया है, मदीने आए हैं। और नबी का नवासा जो है, जो जानशीन पैगंबर है, उसने मदीने से हिजरत किया है। मक्का आने के बाद उसके बाद इमाम हुसैन का कारवान कूफे के सिर बढ़ता रहा। यहाँ तक की तारीख में पढ़ेंगे आप कि हुर ने आकर निजामे फर्श पर हाथ डाला। इमाम हुसैन ने कहा और तेरी माँ तेरे सोग में बैठे, ये क्या कह रहा है? खुद ने पलट कर कहा फर्जंद रसूल, अगर तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा ना होती तो मैं भी ऐसे ही जवाब देता। इसकी मजाल थी कि मेरी माँ का नाम लेने पुकारता। हाँ अज़ीज़ाने मुहतरम, इमाम काफ़िला चलते चलते एक मर्तबा नहर फुरात के किनारे पहुँचता है। जैसे ही नाना के सवारी ने नाना की मंजिल का पता बताया था, आज नवासे की सवारी ने नवासे की मंजिल का पता बताया है। वहां पर जाकर इमाम का घोड़ा रुक जाता है। इमाम तारीख उठाकर देखिए, इमाम ने एक के बजाय 7 घोड़े तब्दील किए, लेकिन किसी ने कदम आगे न बढ़ाया। उसके बाद इमाम ने तमाम अहले करिया को जमा किया, बताओ इसकी क्या जमीन को क्या कहते हैं? किसी ने कहा मौला इसे शत फरात कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसे मारिया कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसे नैनवा कहते हैं। कहा मौला पूछते जाते कोई और नाम है। अब उसके बाद एक ज़ईफ़ुल उम्र आता का मौला अब यहाँ सब कयाम न कीजिए, इसलिए कि यहाँ पर जिस नबी ने भी कयाम किया है मुसीबतें उठाई हैं। ये मौला कुछ ऐसे क्या कहते हैं? कहा इससे करबला कहते हैं। और जैसे ही करबला का नाम सुनना था, ज़हरा का लाल ज़ीने फरश से जमीन पर उतरा। उतरने के बाद एक मुट्ठी सूंघा, कहा यही मेरे खून की खुशबू आ रही है, लिहाजा ही मेरे ख़याम नस कर दिए जाएं। मैं कहूँगा मौला अरे मुबारक हो, अरे आज इसी करबला में आप उतरने वाले थे, अब्बास ने आपको सहारा दिया, अली अकबर ने आपको सहारा दिया, मोहम्मद ने लजामे फरस थामी। ए मौला अरे चंद दिनों के बाद, अरे जब असरे आशूर होगा, अरे जब आप सीने फरस पर डगमगाने लगेंगे, हुसैन कभी दाएं देखा
عزیزان محترم، میرا مولا مہمان ہے، 10 دن کا مہمان ہے ہمارے آپ کے درمیان۔ وہ دکھیاری ماں شکستہ پہلو لیے ہوئے رومان آپ کے سامنے لے کر آئی ہے۔ عزیزان محترم عزادارو، اپنی منزلت کا اندازہ لگا لو۔ ارے دنیا ارے زہرا کی ڈیوڑی پر جا کر دعائیں مانگتی ہے، ارے زہرا ہمارے سامنے آ کر ہمارے لیے آنسوؤں کا نذرانہ طلب کر رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ تو محرم سن 61 کو حسین کا قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا۔ حسین نے حکم دیا، خیام نصب ہونے لگے۔ جب تمام خیام نصب ہو گئے، ایک مرتبہ محملوں کو بیٹھایا گیا، محملیں بیٹھی۔ اب تاریخ کے اوراق ہیں، تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جناب ام فروہ کو جناب قاسم نے اتارا، جناب لیلا کو جناب علی اکبر نے اتارا، جناب کلثوم کو جناب عباس نے اتارا۔ ہر بیویوں کو ایک ایک نے اتارنا شروع کر دیا۔ لیکن راوی کا بیان ہے کہ ارے جیسے ہی ایک ایسی ہماری بیٹی، حسین فوراً اپنی جگہ سے بلند ہوئے، ہماری کے قریب آئے۔ ارے حسین نے زانوں کو زمین پر رکھا، اس ہماری نے اپنا دایاں پیر حسین کے زانوں پر رکھا، اس سما کا بایاں بازو علی اکبر نے سنبھالا، دائیں بازو غازی عباس نے سنبھالا۔ حبیب نے مسلم کہتا، میں نے پوچھا یہ کون؟ ارے پڑھا پہچانا نہیں، علی کی شیر دل بیٹی، ارے ثانی زہرا جناب زینب اولیاء مقام ہے۔ جیسے ہی زینب شام سے اتری، میں کہوں گا اے شہزادی، ارے یہ کربلا ہے، آج تو محرم ہے، آپ کتنی شان سے اتاری گئی۔ ارے جب 11 محرم آئے گی، ارے جب شہدا شہید کر دیے جائیں گے، ارے شیور تازیاں لے کر کھڑا ہوگا، ایک ایک بیوی کو سوار ہونا پڑے گا۔ اس وقت نہ کوئی دائیں بازو سنبھالے گا، نہ کوئی بایاں بازو سنبھالے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نوائے سوائے غم سید الشہداء۔ اے میرے محمود، میری ماں بہنوں کی چادروں کی حفاظت کرنا۔ زینب کی چادر کے صدقے میں اب جیسے ہی زینب نے قدم رکھا ہے، ایک مرتبہ خیمے میں جانا چاہا، ایک مرتبہ ایک ہوا چلی گرد و غبار کے ساتھ، زینب کے سر سے چادر ہلی، زینب تڑپ گئی۔ فوراً فضہ سے کہا، فضہ ذرا قریب آ جاؤ۔ فضہ قریب آئی، کہا ماں فضہ جاؤ میرے ماجائے کو بلاؤ۔ جیسے ہی حسین آئے، کہا بہن خیریت؟ جناب زینب نے کہا یہ میرے ماجائے، ارے یہ کیسی زمین ہے، ارے یہاں پر بدشگنی ہو گئی۔ کہا بہن کیا ہوا؟ ارے کہا ارے کیا غضب ہو گیا؟ ارے جیسے ہی میں نے خیمے میں قدم رکھا، ایک ہوا چلی گرد کے ساتھ میرے سر سے چادر چھڑک گئی۔ امام حسین نے کہا اے شہزادی، ارے یہ ہوا نہیں تھی بلکہ ہوائے کربلا نے کہا اے شہزادی، ارے تمہیں جب تمہارے سر سے چادریں چھن جائے گی، ہم غل ہو کر تمہارا پردہ کریں گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں لڑائے سوائے غم سید الشہداء۔ مصائب ہی روک دیتا، لیکن ہاں عزیزان محترم، مصائب روک تو دیتا لیکن حق گری ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ بس 2 منٹ کی زحمت، مجلس تمام۔ امام حسین نے تمام بنی اسد کے لوگوں کو طلب کیا۔ بنی اسد کے جوان آئے، بنی اسد کے مرد بزرگ آئے۔ امام حسین نے کہا کہ دیکھو یہ زمین کو میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ زمین کو خریدا اور اس کے بعد اس زمین کو ہدیہ کر دیا۔ کہا میں تمہیں زمین ہدیہ کر رہا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا جب میری شہادت واقع ہو جائے تو میرے قبر کو مجھے غسل کفن دے کر مجھے دفن کر دینا، اور اس کے بعد جب کوئی زائر آئے تو میری قبر کا نشان بتا دینا، اور دیکھو جب کوئی زائر آئے اسے 3 روز میرا مہمان کرنا۔ ہاں عزیزان محترم، امام حسین نے مردوں کو رخصت کیا، اس کے بعد عورتوں کو طلب کیا۔ عورتیں آئیں اور عورتوں سے کہا اے عورتوں بتاؤ، میں نے تمہارے مردوں سے وصیت کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرد یزیدی فوج کے دروغ و دبدبے میں خوف میں آ کر
میری لاش کو بے گور و کفن چھوڑ دے تو تم پانی لینے کے بہانے سے آنا اور میری قبر پر مٹی ڈال دینا، تاکہ میری لاش پر مٹی ڈال دینا تاکہ میری لاش اڑیاں نہ رہنے پائے۔ اس کے بعد عورتوں سے کہا جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو۔ اب جیسے ہی بنی اسد کے بچے آئے کہا اے بچوں میں نے تمہارے باپ کو بھی وصیت کر دیا، تمہاری ماں سے بھی وصیت کر دیا ہے، لیکن تم سے بھی وصیت کر رہا ہوں کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ یزیدی فوج کے خوف سے میری لاشیں کو دفن نہ کر سکیں تو تم کھیلنے کے بہانے سے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک میری قبر پر رکھ دینا، میری لاش پر رکھ دینا تاکہ میری لاش اڑیاں نہ رہنے پائے۔ میں کہوں گا اے مولا آپ کو لاش کی بے حرمتی کا اتنا خیال کہ بنی اسد کے مردوں سے بھی وصیت کی، بنی اسد کے عورتوں سے بھی وصیت کی، بنی اسد کے بچوں سے وصیت کی، لیکن آج میرے مولا آپ کا جنازہ 3 روز تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ ارے جب سے تمام شہداء شہید ہو چکے، 72 کا جنازہ 72 شہید ہو چکے، خدا لعنت کرے پسر سعد ملعون پر، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا اپنے گھوڑوں کی نعل بندی کر دو، کہا لاش حسین کی پامالی باقی۔ اب جیسے ہی لاشوں کی پامالی کا وقت آیا تمام پھول کے لشکر والوں نے آ کر پھول کے لشکر کو لے لیا۔ ارے رباب کے میکے والوں نے آ کر، جناب لیلا کے میکے والوں نے آ کر علی اصغر اکبر کے لاشیں کو لے لیا۔ ارے چیزاں نے محمد عرس تیرے کا 70 لاشیں الگ ہو گئے، ارے صرف ایک لاشا بچا۔ ارے وہ کون لاشا تھا؟ ارے جسے زہرا نے چکیاں پیس کر پالا تھا۔ ارے کون لاشا تھا؟ ارے جسے رسول نے اپنی زبان چسائی۔ ارے وہ کون لاشا تھا؟ ارے جسے رسول جس کے لیے ناکا بنے۔ ارے وہ کون لاشا تھا؟ ارے رسول نے جس کو لعاب تحت چسایا۔ ارے وہ کون لاشا تھا؟ ارے جس کو رسول نے اپنے سینے پر سلایا۔ عزیزان محترم، ارے گھوڑوں کی نالا بندی ہو گئی۔ ارے جیسے جیسے گھوڑے لاشیں حسین پر دوڑتے تھے، ارے میرا دل کہتا ہے ارے بقی میں زہرا کی لاش تڑپ رہی ہوگی۔ اے میرے لال حسین، کیا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا؟ لعنت اللہ یا قوم الظالمین، یا رب الذین ظلموا یجعل قلبه ینفرح۔ بہرحال یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہماری استعبادت قبول فرما۔ آنے والے یہ واسطہ محمد والے محمد کا زداری کے واسطے سے ہم سب کی گناہان صغیرہ و گناہان کبیرہ کو معاف فرما۔ آنے والے یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ آنے والے یہ واسطہ محمد والے محمد کا منتقم خود حسین امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم